وہ دلاور کی رہائی کا رسک کیسے لے سکتے ہیں مجھے راستے سے ہٹائے بغیر؟ وہ مجھے ٹرانسفر کر دیتے یا معطل، پھر سب کچھ ہو سکتا تھا۔ سمجھانے والے انہیں بتا دیں گے کہ صدیقی پاگل ہے، وہ نوکری اور جان کی بازی لگا کے بھی اپنے موقف پر قائم رہے گا اور عدالت میں وہی بیان دے گا جو سچ ہوگا۔ وہ آپ کے سامنے جھوٹ بول کے نکل گیا۔ میں کل عین وقت پر عدالت پہنچ جاؤں گا اور وہاں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ ڈرا دھمکا سکتا ہے اور نہ زبردستی بیان دلوا سکتا ہے اپنی مرضی کا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارا واسطہ کس قسم کے لوگوں سے ہے؟ اپنے محکمے کو چھوڑو، دلاور ایک طاقت کا نام ہے، بدی کی طاقت۔ تمہیں راستے سے ہٹانا کوئی مشکل کام نہیں ایس ایس پی صاحب، موسی نے کہا۔ میں خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ رسک ضرور لوں گا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، 1 منٹ، کہاں جا رہے ہو تم؟ میرا خیال ہے کہ تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے جہاں تم پہنچ گئے ہو۔ تم کل رابعہ کے یا میرے ساتھ کورٹ جا سکتے ہو۔ وہ بیٹھ گیا۔ یہ جگہ محفوظ ہے؟ ہمارے لیے نہ صحیح، تمہارے لیے ہے، موسی نے کہا۔ کون شک کر سکتا ہے کہ تم یہاں ہو؟ اس نے سوچ کے کہا۔ اسلام آباد جانے اور آنے میں کیا حرج ہے؟ 5 گھنٹے جانے میں 5 آنے میں صرف ہوں گے۔ آج رات اپنے گھر میں گزار کے میں صبح 4 بجے نکلوں تو 9 بجے کورٹ میں، لیکن تلاش کرنے والے اسلام آباد میں تمہارے گھر میں پہنچ سکتے ہیں، محسن بولا۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے فون کرو اپنے گھر اور بیوی سے کہو کہ بچوں کے ساتھ کہیں چلی جائے، کسی کو کچھ بتائے بغیر۔ آج کی رات کسی دوست کے گھر میں یا ہوٹل میں گزار لے، باپ کے گھر بھی نہ جائے۔ اس انتہا تک بات جا سکتی ہے؟ دشمن کے لیے انتہا کچھ بھی نہیں، اور تمہارے اپنے محکمے کے لوگ اب تمہارے ساتھی نہیں، دشمن ہو جائیں گے۔ آئی جی صاحب کے حکم پر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے کتنی رشوت لی ہوگی؟ صدیقی پھر ہنسنے لگا۔ یہ کون بتا سکتا ہے، اور اوپر کی سطح پر تو رشوت سے زیادہ دباؤ چلتا ہے۔ ٹیلی فون پر احکامات دیے جاتے ہیں، تعمیل پر صلہ بعد میں ملتا ہے۔ کوئی پلاٹ یا لائسنس حکم عدولی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ مجھے کیا معلوم کہ مسز دلاور نے ڈوری کہاں سے ہلائی ہے اور کس کی، لیکن میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے فون پر بات کر لینی چاہیے۔ اچھا مسٹر صدیقی، اب ہمارا ساتھ نہیں رہا، مجھے اجازت دیں، میں نے کہا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہے۔ صدیقی نے گھڑی دیکھی۔ یس، تمہیں تو نکل جانا چاہیے، 2 بجے والی فلائٹ ہے نا؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، صبح کورٹ میں ملاقات ہوگی، نائٹ کوچ سے واپسی ہوگی میری۔ میں نے بریف کیس اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ صدیقی نے اچانک ہمارے کیمپ میں پناہ لے کر صورتحال کو ڈرامائی موڑ دے دیا تھا۔ اس سے مجھے بہت خوشی اور اطمینان حاصل ہو گیا تھا۔ نکی نے مجھے ایئرپورٹ ڈراپ کیا اور میں نے اسے بتایا کہ صدیقی کیوں آیا تھا۔ وہ خود بھی چھپ کر ہماری باتیں سنتی رہی تھی۔ اب کل تک کا مار کا درپیش ہے۔ دلاور کو قید کرانے والے ایک طرف ہیں، اسے چھڑانے والے دوسری طرف، جن کے ساتھ پولیس بھی ہے۔ محسن بھی صورتحال کو سمجھتا ہے۔ غالب اور مارگریٹ کو سب سے پہلے نکال دو یہاں سے۔ رابعہ، محسن اور گل آج رات منظر کے گھر میں ہیں۔ تم اور وقار بھی اپنے گھر میں نہ رہو تو اچھا ہے۔ تو پھر کہاں رہیں ہم؟ 1 رات کی تو بات ہے، چلے جاؤ کسی ہوٹل میں۔ میرے پاس کراچی کا ٹکٹ تک نہیں تھا۔ چانس پر 2 مسافر تھے جو پہلے سے موجود تھے، یعنی میرا نمبر تیسرا تھا، لیکن عین وقت پر 4 سیٹوں کی گنجائش نکل آئی۔ میں نے شجاعت علی بغدادی کے نام سے سفر کیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک باتونی اور جاہل شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بڑے تجسس کا مظاہرہ کیا۔ کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہو بغدادی صاحب؟ میں نے کہا نہیں۔ تم الف لیلا کی کہانیاں پڑھ چکے ہو؟ ہاں، الادین کا چراغ اور، میں نے کہا، اس میں ایک حجام کی کہانی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ کو بے وقوف بنا کے انعام بھی حاصل کر لیا تھا اس نے۔ وہ میرے پردادا کے پرنانا تھے۔ میں بھی نائی ہوں۔ میرا نام سعید احمد کرمانی ہے، کریانہ کی دکان ہے۔ یعنی تم کرمان کے رہنے والے ہو؟ اس نے برا مان کے کہا۔ یہ تو ذات ہے میری۔ میں نے کہا، کرمان ایک شہر ہے ایران کا، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اپنا نام بدل کے سعید احمد کریانی کر لو، یا سعید احمد پنساری۔ اس کے بعد ہمارے درمیان بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی میں انگریزی کا اخبار پڑھنے لگا تھا اور وہ کھانے پینے میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ ان مسافروں میں سے تھا جو صرف اس لیے جہاز سے جاتے ہیں کہ کھانا مفت ملتا ہے، اور ایئر ہوسٹس مذاق پر خفا نہیں ہوتی بلکہ مسکراتی ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ سے میں سیدھا میٹروپول گیا اور اسی نام سے کمرہ حاصل کیا۔ میں نے اپنا پتہ بھی غلط لکھا، مگر میرے جیسے معزز صورت آدمی پر شک کون کر سکتا تھا؟ مجھے 302 کمرہ نمبر دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا۔ میں ذرا وہمی ہوں، یہ خطرناک نمبر ہے۔ وہ کیسے سر؟ اس میں 13 کا انسان نہیں ہے، کلرک بولا۔ یہ مرضی سے قتل کرنے کی دفعہ ہے جس میں پھانسی ہو جاتی ہے۔ ہو، وکیل ہیں آپ؟ وہ مسکرایا اور مجھے 2nd فلور پر کمرہ نمبر 200 دے دیا۔
اس کا ویو ویسا نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں یہاں کھڑکی سے کراچی شہر کا نظارہ کرنے نہیں آیا ہوں، مجھے مسٹر اے ڈی سے ملنا ہے، کیا وہ اپنے سویٹ میں موجود ہوں گے؟ اس نے پلٹ کے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ چابیاں موجود ہیں، وہ رات کے وقت واپس آنے کا کہہ گئے تھے، ابھی شام کے 5 بجے تھے۔ میں نے غسل کیا اور پھر کافی طلب کی، 2 گھنٹے میں یقیناً فارغ تھا۔ میں رات 9 بجے بھی میری کے پاپا سے مل سکتا تھا۔ اس مول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے لباس بدلا اور باہر نکل گیا۔ دوبارہ اکرام شیخ کے گھر جانے کے باوجود میں براہ راست اس کے گھر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ٹیکسی میں ناظم آباد پہنچ جانے کے بعد میں نے کچھ دیر پتہ تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی اور بالآخر اسکول پہنچا۔ وہاں پرانا خبتی چوکیدار نہیں تھا، اس کی جگہ مجھے ایک مہذب نوجوان ملا جو اپنے حلیے سے بھی چوکیدار نہیں لگتا تھا۔ اس کے بال بڑے بڑے تھے، آنکھوں میں سرما تھا اور اونٹوں پر پان کی لالی۔ اس نے رنگین ریشمی قمیص اور تنگ پتلون پہن رکھی تھی۔ ٹیکسی والے کو پتہ سمجھانے کی بجائے وہ میرے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور مجھے سیدھا کاجل کے گھر لے گیا۔ میں گھر کو باہر سے دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ یہ گھر 300-400 گز سے زیادہ پر بنی ہوئی کوٹھی تھی، جس کے پورچ میں بالکل نئی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ میڈم کی گاڑی ہے، ابھی لی ہے 2 مہینے پہلے۔ کال بیل بجی تو ایک بنگالی ملازمہ نمودار ہوئی۔ آپ کون ہے جی؟ میں نے کہا ہم تمہاری میڈم کا ماموں ہے، اور اندر داخل ہو گیا۔ بنگالی ملازمہ میرے پیچھے پیچھے آئی۔ ادھر کدھر جاتا؟ بیگم شاہ بوم پر ناراض ہوتا، ڈرائنگ روم کھولے گا بھی تم؟ میں نے کہا تمہاری بیگم صاحب اور اس کے صاحب دونوں کی ایسی کی تیسی۔ شور سن کے کاجل باہر آئی تو میں پھر پہنچ کر رہ گیا۔ وہ واقعی میڈم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بال سٹائلش طریقے سے سیٹ کرا لیے تھے، اس کی آنکھوں پر سنہرے فریم والا نازک سا چشمہ تھا اور وہ بہت خوبصورت ساری میں تھی۔ بدلے ہوئے حلیے میں وہ مجھے کیسے پہچان سکتی تھی؟ کون ہو تم؟ اندر کیسے گھسے چلے آ رہے ہو؟ ماسی تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اور چوکیدار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بگڑ گئی۔ ملازمہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے ساتھ آنے والے اسکول کے چوکیدار نے بد آواز ہو کے وضاحت کی، یہ تو ماموں ہے آپ کے، ماموں کا بچہ۔ کاجل کا لہجہ بھی بدل گیا تھا۔ تو وہاں سے یہاں کیوں آیا؟ فون کر کے پوچھ نہیں سکتا تھا؟ میں نے آواز بدل کے کہا، ارے بٹیا یہ کا کہا تو ہم اصل ماما ہیں تمہارے، سدات علی بغدادی۔ شٹ اپ، تم غلط جگہ آ گئے ہو۔ خیریت چاہتے ہو تو نکل جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ چوکیدار چوکیدار، وہ چلانے لگی۔ نہ جانے کہاں سے اس کے گھر کا پٹھان چوکیدار دوڑتا ہوا آیا۔ اس کی مونچھیں ہی اسے چوکیدار ثابت کرتی تھی۔ کیا ہے بیگم صاحب جی؟ دیکھو یہ کون گھس آیا ہے گھر میں، تم دونوں مل کے اسے باہر نکالو۔ اب میں نے اپنی اصلی آواز میں کہا، ارے کاجل کیوں ان بیچاروں کی ہڈی پسلی ایک کراتی ہو؟ کیا اتنی کمزور ہوگی ہے تمہاری نظر؟ اب وہ چونکی، کون؟ سکندر بھائی؟ میں نے کہا کدھر ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور تمہارا خصم؟ کاجل نے گھبرا کے کہا، چلو تم دونوں جاؤ، یہ واقعی میرے ماموں ہیں، میں پہچان نہیں سکی تھی۔ پھر وہ مجھ سے انگریزی میں مخاطب ہوئی، خدا کے لیے ان کے سامنے تو عزت رکھ لو میری، یہ ملازم ہے۔ میں نے کہا اب فکر پڑی ہے اپنی عزت کی، ہماری بے عزتی کیوں خراب کر رہی تھی؟ خیر ہم نے معاف کیا۔ وہ مجھے اندر لے گئی۔ اکرام شیخ باتھ روم میں سے تولیہ لپیٹے برآمد ہوا اور ایک اجنبی کو دیکھ کے سخت چینپا جو اس کی بیوی کو چمٹائے کھڑا ہوا تھا۔ کاجل اینک اتار کے رو رہی تھی۔ کاجل یہ کیا ہے؟ کون ہے؟ میں اس کی طرف لپکا، ابھی بتاتا ہوں تجھے الو کے پٹھے۔ کاجل سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ واپس باتھ روم کی طرف بھاگا۔ میرے ہاتھوں میں تولیہ رہ گیا، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی، کاجل بھی ہنسنے لگی۔ اکرام شیخ نے باتھ روم کا دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک پرانی پتلون پہن کے برآمد ہوا۔ ہم گلے ملے اور ہنس ہنس کے ایک دوسرے کو مکے مارتے رہے۔ جب یہ طوفان بدتمیزی تھما تو ڈنگ سے بیٹھ کے باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کاجل فوراً ہنگامی بنیادوں پر خاطر مدارت میں لگ گئی۔ میں نے انہیں وہ تصاویر پیش کر دیں جو نکی نے دی تھی۔ انہوں نے ایک ایک تصویر کو 10 بار دیکھا اور سب کے بارے میں ان گنت سوالات کیے اور اپنی رائے دی۔ کاجل نے حیرت انگیز ترقی کی تھی۔ اب وہ گولی بار کے ایک سکول کی نہیں 2 سکولوں کی مالک تھی۔ دوسرا انگلش میڈیم سکول تھا جو سوسائٹی کے فیشنیبل علاقے میں بڑی کامیابی سے چل رہا تھا۔ سابق پولیس سب انسپکٹر اکرام شیخ اور سابق ٹیکسی ڈرائیور اکرام شیخ اب ان سکولوں کا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ وہ بلا شبہ بہت معزز اور دولت مند ہو گئے تھے۔ رات 9 بجے میں اگلے دن آنے کا جھوٹا وعدہ کر کے رخصت ہوا تو میرا پیٹ حلق تک بھرا ہوا تھا، اور اس میں کاجل نے مرغن کھانے، روسٹ، میٹھا، ٹھنڈا اور گرم، چائے، کافی سب کچھ ٹھونس دیا تھا۔ آج رات ہی مجھے ایسا ہو جائے گا۔ کھایا پیا اور کہا سنا معاف کر دینا۔ میں نے ہچکی لے کے کہا، اچھی دشمنی نکالی تم نے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اکرام شیخ ہنسا۔
مجھے نہیں دیکھا تو نے کتنا پیٹ نکل آیا ہے؟ اچھا یہ زیادہ کھانے سے نکلا ہے؟ اور کیا، اچھا کھانا اور بیٹھے رہنا، 2 قدم پیدل نہ چلنا۔ میں نے کہا میں تو کچھ اور سمجھا تھا، شاید تو بھی کاجل کی طرح۔ کاجل نے شرما کے کہا بے شرم بھی ہو گئے ہو تم۔ ہو گئے کیا مطلب؟ شروع سے ہیں ہم؟ ابھی دیکھا نہیں اپنے میاں کو کیسے ننگ دڑنگ کھڑا ہوا تھا ڈرائنگ روم میں؟ میں نے کہا یار یہ بنگالن بالکل ٹھیک جا رہی ہے، ہر سال کیلنڈر چھاپ دے گی۔ اور وہ جو تمہارا دوست ہے 14 بچوں والا، کاجل اپنی معلومات اپ ڈیٹ کر لو، اس کے 16.5 بچے ہیں۔ ہنستے کھیلتے انہوں نے مجھے میٹروپول کے گیٹ پر اتار دیا۔ کل کس وقت آؤ گے؟ مجھے بتا دو، میں خود آؤں گی اور اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ یار تکلف میں مت پڑو، میرا کچھ پتہ نہیں، بس میں پہنچ جاؤں تو خود ہی جیسے آج پہنچا تھا۔ میں نے کہا اس ملاقات نے مجھے تازہ دم کر دیا تھا۔ میں نے کاجل اور اکرام شیخ کو سب بتا دیا تھا سوائے ایک بات کے۔ میں نے کہا تھا کہ نادو بالکل خیریت سے ہے اور بس اب تھوڑے دن کی بات ہے، پھر سب کے گھر آباد ہو جائیں گے، غالب اور نادو کا، میرا اور رابعہ کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج رات ہی فون پر بات کر لیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ رات کو شاید انہیں کوئی بھی نہیں ملے گا، گھنٹی بجتی رہے گی مگر فون کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اگلے دن میرا ارادہ خاموشی سے لوٹ جانے کا تھا۔ میں اکرام شیخ اور کاجل کی مطمئن پرسکون مصروف زندگی میں کوئی رکھنا ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ رات 9:30 بجے میری ملاقات مسٹر AQ سے ہوئی۔ اسے ہوٹل کلرک نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسٹر شجاعت علی بغدادی اسے ملنے کے لیے لاہور سے آئے ہیں۔ اس کا حیران ہونا برحق تھا۔ وہ اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتا تھا، لیکن میرا انتظار کر رہا تھا۔ خلاف توقع وہ شریف اور وفادار آدمی ثابت ہوا۔ اس کے گھنے بال بالکل سفید تھے اور اس کے مزاج میں نہ رونق تھی اور نہ ولایت کی جعلی چھاپ۔ میں نے کہا آپ یقیناً مجھے نہیں جانتے، لیکن آپ کی بیٹی میری لندن کے جس اسکول میں پڑھتی تھی اس میں میری ایک گرل فرینڈ تھی، اس کا نام الزبتھ تھا۔ وہ ایک مغرور اور متعصب انگریز لارڈ کی بیٹی تھی جس نے مجھے اس جرم میں برطانیہ سے ڈیپورٹ کروا دیا تھا کہ میں الزبتھ سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ انگریز سے زیادہ تنگ نظر اور متعصب قوم کوئی نہیں، وہ بولا۔ میں نے کہا آپ کا ایک شوفر تھا، ایک نیگرو جس کا نام جارج تھا۔ وہ چونکا۔ وہ تو جیل میں ہے بیچارہ۔ میں نے کہا وہ دور قتل کے جرم میں عمر قید کاٹ رہا ہے، حالانکہ قتل اس نے نہیں کیے تھے۔ رائٹ، مگر تم کیسے جانتے ہو؟ ضرور میری نے بتایا ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میری سے اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی لاہور میں، اس کیس کے حقائق پہلے سے میرے علم میں تھے۔ میری نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے جارج کو بچانے کی کوشش کی تھی، قانونی اخراجات آپ نے برداشت کیے تھے۔ اس نے مایوسی سے کہا بعض اوقات 100% سچ کو بھی سچ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں اصل قاتل کو جانتا ہوں۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ تم جانتے ہو؟ کب سے؟ بہت عرصے سے۔ پھر اب تک تم خاموش کیوں تھے؟ اور اب اچانک مجھے بتانے کا خیال کیسے آیا تمہیں؟ اس نے ناگواری سے کہا کیا فائدہ؟ میں نے کہا خدا نے ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ وقت اب آیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ جارج کے لیے نئے سرے سے کوشش کریں۔ اب مشکل ہے، بلکہ ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ نیک نیتی سے جو کام کیا جائے اس میں خدا کی رضا بھی شامل ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو میری ملاقات آپ کی بیٹی سے نہ ہوتی اور مجھے کچھ پتہ نہ چلتا کہ جارج آپ کا شوفر تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ فوراً کراچی پہنچ کے آپ سے رابطہ کروں، یہاں اصل قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ حیران ہوا یہاں؟ میں نے کہا اس نے یہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کو قتل کیا، ڈاکٹر شیلی کو۔ یہ نام ضرور سنا ہوگا آپ نے۔ آف کورس۔ جارج پر ڈاکٹر شیلی کی ماں کو قتل کرنے کا الزام تھا اور اپنی گرل فرینڈ کو۔ میں نے کہا وہ آیا تھا ڈاکٹر شیلی کو قتل کرنے کے لیے، مگر وہ اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے جارج کی گرل فرینڈ کو ہی شیلی سمجھا اور شوٹ کر دیا، پھر جارج کی بیوی کو مار دیا۔ لیکن کیوں؟ کیا مقصد تھا اس قتل کا؟ جارج کی بیوی اصل قاتل کی سوتیلی ماں تھی اور اس طرح ڈاکٹر شیلی اس کی سوتیلی بہن۔ وہ دونوں کا قصہ پاک کرنے کے لیے لندن پہنچا تھا۔ کچھ جائیداد ہتھیانے کا چکر تھا، کچھ بدنامی کا۔ شیلی کی ماں کے اعتبار اچھے نہیں تھے۔ بدقسمتی سے ادھر قاتل جائے واردات سے فرار ہوا، ادھر جارج پہنچ گیا اور پکڑا گیا۔ اس نے قاتل کی ایک جھلک دیکھی تھی، مگر قاتل صرف ایک دن کے لیے لندن گیا تھا۔ واپسی کی فلائٹ پر اس کی سیٹ کنفرم تھی۔ اگلے دن وہ پھر کراچی میں تھا۔ جارج نے اس کا جو حلیہ بتایا اس نام کا کوئی شخص لندن میں مل بھی نہیں سکتا تھا۔ کون ہے آخر وہ؟ میں نے جیب میں سے دلاور کی ایک تصویر نکالی۔ یہ اصل قاتل ہے، اس کا نام چودھری دلاور ہے۔ وہ دلاور کی صورت کو غور سے دیکھتا رہا۔ تم کہتے ہو کہ یہ ڈاکٹر شیلی کا سوتیلا بھائی ہے؟ یس۔ اب وہ ڈاکٹر شیلی کے قتل کے جرم میں پکڑا جا چکا ہے اور اس کو پھانسی ہونا یقینی ہے۔ کیا شیلی اسے انتقام لینے آئی تھی؟ نہیں،
اسے قاتل نے دھوکے سے بلایا تھا، مگر آپ کو دیکھو مسٹر بغدادی، میں یہاں کسی قانونی چکر میں پڑنے نہیں آیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ میں نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہاں برٹش قونصلیٹ کی معرفت جارج کو بلانے کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ جارج سے ملیں اور اسے یہ تصویر دکھائیں، مجھے یقین ہے کہ وہ دلاور کو پہچان جائے گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ وہ دلاور کی صورت ذہن نشین کر لے، اچھی طرح دیکھ لے۔ اس نے پہلے قاتل کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، یہ پرانی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ اب دلاور کو شناخت نہ کر پائے، مگر یہ تصویر دیکھنے کے بعد اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ پولیس جب دلاور کو شناختی پریڈ کے لیے کھڑا کرے گی تو وہ دلاور کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گا۔ یہ عالیہ تصویر ہے۔ میں سمجھ گیا۔ اس نے تصویر جیب میں رکھ لی۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے، غلطی کا امکان نہیں رہنے دیا۔ میں یہ تصویر جارج کو دکھاؤں گا لندن پہنچ سے ہی۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے جارج کی رہائی میں مدد ملے گی، لیکن جارج کے کیس پر نظر ثانی کے لیے وزارت انصاف کے پاس ٹھوس مواد ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیا چودھری دلاور کا اعتراف جرم کافی نہیں ہوگا؟ تمہیں یقین ہے کہ وہ اتنے پرانے قتل کا الزام بھی اپنے سر لے گا جس میں مجرم کسی اور کو قرار دیا جا چکا ہے؟ میں نے کہا ایکیوز صاحب، آپ تو پاکستانی ہیں، پاکستان کی پولیس کے طریقے تفتیش سے واقف ہوں گے۔ وہ ہر بے گناہ سے ہر جرم کا اعتراف کرا سکتے ہیں، لیکن دلاور کے خلاف اہم ثبوت ہوگا اس کا پاسپورٹ، جس پر لندن آنے جانے کی تاریخ کا اندراج ہوگا۔ وہ چل پڑا۔ اور قتل انہی تاریخوں میں ہوا تھا؟ ہاں۔ دلاور کیا کہے گا کہ وہ ایک دن کے لیے لندن کیوں گیا تھا ریٹرن ٹکٹ پر؟ کیا پتا وہ فرضی نام سے کسی جعلی پاسپورٹ پر گیا ہو۔ جہاں لوگ 2 پاسپورٹ بنا سکتے ہیں، 2 کیا 4 بنوا سکتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ دلاور کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی۔ لندن میں ہونے والے قتل کا سراغ پاکستان تک کیسے لگایا جا سکتا تھا؟ اور ان سب معاملات کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ صرف اتنا کریں کہ جارج کو یہ تصویر دکھا دیں، اس کو سنبھال کر رکھیں، لیکن خدا نخواستہ یہ گم ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ آپ مجھے لندن کا فون نمبر دے دیں، میں تصدیق کر لوں گا اور ضرورت پڑی تو دوسری تصویر روانہ کر دوں گا۔ تم مطمئن رہو، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ یہ ایک نیک مقصد ہے، ایک بے گناہ سیاہ فام کی رہائی کے لیے تو میں برطانیہ میں تحریک چلا سکتا ہوں۔ اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں۔ میں اس تصویر کو پوسٹر بنا کے شائع کر دوں گا۔ ہم پلے کارڈ پر پوسٹر لگا کے وزارت انصاف کے سامنے مظاہرے کا انتظام کر سکتے ہیں کہ یہ ہے اصل قاتل، بے گناہ جارج کو رہا کیا جائے۔ اس سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا وش یو گڈ لک۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی اور اگلے دن لنچ پر مدعو کیا، مگر میں نے معذرت کر لی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میں لاہور میں کہاں رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ میں مسلسل جھوٹ بولتا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جارج کی رہائی کے لیے چلائی جانے والی تحریک سے میرا کوئی تعلق ثابت ہو۔ اصل قاتل کی تصویر فراہم کرنے والے شجاعت علی بغدادی کا کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون تھا۔ رات 10 بجے میں نے وقار کے گھر فون کیا اور پھر اپنے گھر۔ دونوں جگہ گھنٹی بجتی رہی مگر ریسیور کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب تھا کہ نکی نے میری ہدایات آگے پہنچا دی تھی اور موسی نے ان پر عمل بھی کر لیا تھا۔ نکی اور وقار کہیں بھی جا سکتے تھے۔ گل، رابعہ اور محسن کے لیے بھی منظر کا گھر محفوظ جگہ تھا، مگر ایس ایس پی جاوید صدیقی کہاں گیا ہوگا؟ یا وہ بھی منظر کے گھر میں ملے گا؟ رات کے 12 بجنے والے تھے جب میں نے منظر کے گھر کا نمبر آپریٹر کو دیا، مگر کچھ دیر بعد جواب ملا کہ نمبر انگیج ہے۔ میں نے کال کینسل کرا دی اور آرام سے سو گیا۔ چودھری دلاور کے گرد شامت اعمال اپنا گھیرا تنگ کرتی جا رہی تھی۔ جاوید صدیقی کا انقلابی فیصلہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اگر وہ ڈر جاتا یا بک جاتا تو چودھری دلاور کو اس کی بیوی سیکیورٹی کے تمام انتظامات کو شکست دے کر اپنے ساتھ لے جاتی۔ قانون کے محافظ خود قانون کی فصیل گرا دیتے اور انصاف کے راستے میں دیوار بن جاتے۔ مسٹر اے کیو کا ملنا دوسرا اتفاق تھا جس نے دلاور کے انجام پر مہر عبرت ثبت کر دی تھی۔ فاطمہ جعفری کی گرفتاری بھی ہماری ایک اہم کامیابی تھی۔ صبح 7 بجے میری ہدایات کے مطابق بیڈ ٹی لانے والے ویٹر نے دستک دی۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کے چائے پی اور آپریٹر کو منظر کے گھر کا فون نمبر دیا۔ کال فوراً مل گئی۔ منظر نے کہا ابے بوتنی کے بغداد کے چور۔ میں نے کہا یار یہ کوئی طریقہ ہے شرفا کے سلام کرنے کا؟ یہ شرفا کون ہے ہم میں سے؟ منظر نے کہا سب سارے ایک سے ایک چھٹے ہوئے بدماش۔ میں نے کہا میری وہی ہیں، نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے۔ ایک وہ گیا، رات تو ایسی یلغار ہوئی ہر طرف سے کہ گھر بنا ہوا ہے مہاجر کیمپ۔ وہ میری بیوی کی مدد کر رہی ہے کچن میں۔ گل بھی وہی ہے۔ میرا خیال ہے میں بیوی کو بھیج دوں میکے اور بچوں کو داخل کرا دوں یتیم خانے میں، زیادہ آرام سے رہیں گے۔ میں نے کہا
ایک دن میں مرا جا رہا ہے، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اب ذرا محسن کو بلا۔ وہ یہاں کہاں رات اس نے گزاری ہے اس کے ساتھ، اکیلے ایک تہہ خانے میں، محسن اور فاطمہ جعفری۔ توبہ توبہ، میں نے گل کو خاصا بھڑکا دیا ہے، انشاءاللہ اچھی خاصی ہوگی ان کے درمیان جب محسن واپس آئے گا، سالہ تفتیش کا بچہ۔ وہ کہے گا مار کے انسا۔ میں نے کہا غالب اور مارگریٹ کو انہوں نے پہنچا دیا تھا تیرے وہ سسر کے ہاسپٹل؟ ہاں، غالب کو اجازت مل گئی تھی وہاں قیام کی، مگر مارگریٹ کو نکال دیا گیا تھا باہر۔ پھر محسن نے میری گھر والی سے فون کے لیے کہا تو وہ خود ساتھ چلی گئی ماموں کی۔ اس نے ایک بیہودہ بات کی، یعنی مارگریٹ بھی اب وہی ہے۔ نازو کا کیا حال ہے؟ نازو ہوش میں ہے، غالب کو ابھی تک اس سے دور رکھا گیا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر علاقو خان چنگیزی کا کام ہے یار، ہمیں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ایس پی جاوید صدیقی کی کچھ خبر ہے؟ وہ بھی چلا گیا تھا محسن کے ساتھ ہی، دونوں نے مل کے۔ میں نے کہا یار کیا ہر وقت فضول بکواس کرتا رہتا ہے، میری معلومات کے مطابق تو وہ عورت ہی ایسی ہے، اور تیری کیا لگتی ہے بوتنی کے جو تو برا مانتا ہے؟ 9 بجے صدیقی ہمارے ساتھ ہی جائے گا، میرے اور رابعہ کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں مزید بات کرتا، دروازہ دھڑ سے کھلا اور ایک پولیس انسپیکٹر اندر آ گیا، اس کے پیچھے ہوٹل کا مینیجر تھا۔ آئی ایم سوری سر، انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور سب انسپیکٹر کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس طرح میرے کمرے میں گھسنے کا؟ وارنٹ ہے؟ وارنٹ بھی آ جائے گا وکیل صاحب، لیکن مجھے کچھ سوال کرنے تھے آپ سے، وہ اکڑ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا بیٹھو آرام سے بات کرو، مسٹر شجاعت علی بغدادی۔